أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکم أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کا تحفہ عطا ہوا. سامعین محترم، یہ اللہ رب العزت کا کرم کہ اتنا بڑا عظیم تحفہ جو ہے وہ حضور کو عطا فرمایا اور حضور کے صدقے سے حضور کی امت کو عطا فرمایا. اب اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لے کر جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک. بڑے غور سے سننے والا بیان ہے، ذرا آپ سب کی توجہ چاہوں گا، بچوں کی بھی بڑوں کی بھی. دیکھیں، کسی چیز کی شروعات کا پتہ ہوگا نا تو اس سے محبت بھی ہوگی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ایک تحفہ ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں کہاں سے مل رہا ہے. عام دنیا دار کوئی ہمیں تحفہ دے تو ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، کوئی رشتہ دار تحفہ دے ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور یہ تحفہ تو وہ تحفہ ہے جو اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ملا کیا کیا اور کیا کیا ملتا ہے، اور ہم کیا جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ اس جگہ پہ تم بھی آ جاتے تو وہاں پہ تو لوگوں کو تحفے تحائف بانٹے جا رہے تھے، تم نہیں آئے تو تم نے وہ تحفہ جو ہے وہ مس کر دیا. مطلب وہ تحفہ تمہیں نہیں ملا، بڑی پیاری چیز تھی، بڑا ہی قیمتی چیز تھی، لیکن تم نے مس کر دیا اپنی غیر حاضری کے سبب. تو اسی طرح ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ بہت سی غیر حاضری کے سبب ہم بڑے بڑے انعامات، بڑی بڑی رحمتیں، برکتیں جو ہمیں ملنی ہوتی ہیں وہ ہم مس کر دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. سامعین محترم، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ رب العزت نے بلایا اور جبرائیل امین کو بھیجا کہ لے کر آئیں آپ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے کر گئے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا. اب دیکھیں، نماز ادا کی نا، نفل ادا کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد وہاں سے براق پر میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے مسجد اقصیٰ. وہاں پہ تمام انبیاء اکرام موجود تھے. جب اذان دی گئی اس کے بعد فرشتے بھی موجود تھے، تمام افضل الملائکہ، تمام فرشتے سب موجود تھے. تو اس وقت جبرائیل امین نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، آپ امام الانبیاء ہیں تو آپ نماز ادا فرمائیں گے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نماز ادا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا انبیاء کا امام آپ کو مقرر فرمایا ہے. سامعین محترم، بڑے ہی نکتے ہیں اس کے اندر، بہت زیادہ نکتے ہیں اس کے اندر کہ انبیاء کی بھی دعا تھی. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں عطا فرمائیں، بڑے بڑے معاملات عطا فرمائے، لیکن یہ بھی حکم تھا کہ تم نے ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے اپنے دور میں جا کے
کرنا ہے، تو ان کی بھی بہت زیادہ خواہش تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، حضور کے پیچھے نماز ادا کرنا۔ تو آج ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے معراج بنا دی، ان کو بھی معراج عطا فرما دی، یہ کمال کرم جو ہے وہ ان پر بھی نازل ہو گیا۔ سامعین محترم، کیا ہوا؟ اب اندازہ کریں کہ ایک بڑا نقطہ ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ صحابہ کرام کے نام کے توبہ نعوذ باللہ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں، عرض کریں کہ حضور آپ نے جماعت کروانی ہے، اور کوئی بھی نبی جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے یا اعتراض نہیں کرتے بلکہ ادب کرتے ہیں کہ جبرائیل نے کھڑا کیا، تو اندازہ کریں جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کریں تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو ہے وہ مصلی پر کھڑا کریں اور فرمائیں کہ بھئی ابو بکر تمہارا امام ہے، ابو بکر صدیق تمہارے امام ہیں، تو دیکھو کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا اور ان کی بے ادبی کرنا تو بہت ہی زیادہ بے ادبی اور گستاخی اور گناہ والا کام ہے۔ بہر کیف اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ کا عشق بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنا نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے گا، مسجد الحرام میں بھی، حرم شریف میں بھی سرکار نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے وہاں پر بھی سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ نماز پڑھائی، نماز ادا کی۔ اب اندازہ کریں کہ امامت کا جو فریضہ ہے نا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ ہم آج ہماری جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں ہم ان کی عزت ہی نہیں کرتے، حالانکہ فرمایا امام وہ ہو جو سب سے زیادہ جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو، کردار میں بھی سب سے اعلیٰ ورفا ہو، اور اندازہ کریں کہ لوگ ان سے فیصلے کروائیں، اس کو اپنا سردار مانیں۔ آج ہمارے یہاں پہ جو مساجد کے امام ہوتے ہیں ان کی عزت ہی نہیں کی جاتی، تو یہ ذرا غور و فکر کی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ آج کئی ایسے جو نام نہاد توبہ نعوذ باللہ ایسے پیر بن چکے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ مولوی کا کام ہے، ہم نے نہیں جماعت کرانی ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سب سے بڑے پیر اعظم ہیں نا، سرکار سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پیر بھی بنتا ہے تو وہ حضور کے غلاموں کے خاک کے صدقے بنتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے تو حضور کے غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جب نماز کا ٹائم ہے تو خود آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی چاہیے، صحیح ہے نا؟ تو امامت کے لیے یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے، خاص کر ہمارے لوگوں کے لیے۔ اور وہاں پہ دیکھیں تمام انبیاء کرام نے خطاب کیا، اندازہ کریں سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے جو عنایات تھی وہ بیان کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے تو مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہر نبی تشریف لے کر آئے اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، لیکن میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اس کے باوجود بھی سرکار نے خود بھی خطاب فرمایا اور امامت بھی کروائی، نماز بھی پڑھائی۔ اس کے بعد کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ اچھا، رستے میں ایک اور بڑی بات دیکھی سرکار مدینہ علیہ السلام نے۔ اب دیکھو کہ آپ اگر بائک پہ جا رہے ہوگے نا 100 کی سپیڈ سے، تو رستے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور اگر جس طرح جہاز چلتا ہے، جہاز تو چلتا ہے جو جس کے اوپر بیٹھ کے لوگ سفر کرتے ہیں آسمان پر، ایروپلین، تو اس میں 950 یا 1000 کلومیٹر پر آور کے لحاظ سے وہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں تو اکا ہی کچھ نظر نہیں آتا کہ نیچے کیا زمین پر ہو رہا ہے، اتنی سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تشریف لے کے گئے تھے اسے براق کہتے ہیں۔ براق لفظ بنا برق سے، بجلی سے، تو بجلی کی بھی تیزی سے وہ چل رہا تھا، بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے چل رہا تھا۔ اب اندازہ کرو بجلی پتہ کتنی تیزی سے چلتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں فاصلہ طے کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے، تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیز جو تھا وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چل رہی تھی، اور اس میں بھی سرکار نے ملاحظہ فرمایا، کیا ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں اپنی قبر پر، ذرا اونچی سالی بولے نا، اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سرکار مسجد اقصی میں گئے تو سرکار نے کیا ادا کی وہاں پر؟ نماز۔ تانوں پڑھن نوں نہیں کہندا پیا، بولن نوں کہنا پیا۔ تو بہت ہی ٹینشن سے آ گئے ہو گھر صاحب، پتہ نہیں وہ پڑھو نہیں کہندے پے نے۔ تو یہ پڑھنے کا کہنے کا حکم میں نے نہیں دیا، یہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، دیکھیں اس سے کیا کچھ ملتا ہے، جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، ہماری ٹینشنیں نہیں ختم ہوتی، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں۔ یہ ہماری تمام روحانی بیماری اور جسمانی بیماریوں کا علاج دیا ہے۔ کیسے بھلا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ بھی تشریف لے کر گئے، روح کے ساتھ بھی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ سرکار تشریف لے کر گئے۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے کر گئے پہلے آسمان پر۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ اب اندازہ کریں وہاں پر آپ نے، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا استقبال فرمایا۔ اسی طرح شارٹ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، دوسرے، تیسرے ہر آسمان پر ایک نبی موجود ہوتے تھے، اور وہ حضور کا استقبال کرتے تھے، اور پھر وہاں کے ملائکہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور بول لو یار، توجہ ادھر رکھو نا، ہر آسمان پہ حضور کے پیچھے کیا کرتے تھے؟ اور دوسرا کام کیا ہوتا تھا ان کا؟ کہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرنا۔ درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے تھے، کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون؟ تمام آسمانوں کے ملائکہ۔ اب ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اگر اس آسمان کے فرشتوں کی تعداد 1 ارب ہے تو اوپر والوں کی تعداد 2 ارب ہے، اس سے اوپر والوں کی تعداد 4 ارب ہے۔ مثال ایک دے رہا ہوں، ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے کیسے کتنی تعداد میں ملائکہ ہیں۔ اتنے زیادہ ملائکہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر جب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، پھر 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جہاں پہ بیت المعمور ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جیسے زمین پر کعبہ ہے نا، تو سب لوگ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آسمان پر قبلہ بیت المعمور ہے اس کا نام۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، ایسے بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ کے اوپر اللہ پاک نے بیت المعمور بنایا، اور وہاں پر تو یہ عالم ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ وہاں پہ حاضری دے دیتے ہیں نا، دوبارہ ان کی باری نہیں آنی۔ اتنے فرشتے ہیں، جب سے وہ بنا ہے تب سے لے کر اب تک، اور جب قیامت آنی ہے تب تک، مطلب جب تک دیکھ لیں کہ ہم لوگ تو، ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں کتنی دفعہ جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور ایک ایک عمرے میں کتنی مرتبہ بار بار جا کے حاضری دیتے ہیں ایک دن میں، تو دیکھیں کہ کتنی سعادتیں ہیں نا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں تو بار بار حاضری دیتے ہیں، کتنا کرم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم حضور کی محافل سجاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں یہاں پر، سرکار مدینہ علیہ السلام کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھیں، وہ ایک مرتبہ حاضری ہوئی، دوبارہ حاضری نہیں ہونی ان کی، مطلب اتنی تعداد ہے کہ دوبارہ باری نہیں آنی۔ تو وہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر جب سرکار تشریف لے کر گئے تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے نا، ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی نماز کی۔ تو نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو بات چیت شروع ہوئی نا، بات چیت کیا شروع ہوئی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مولا تمام عبادات تیرے لیے ہیں، جو میں اپنی جان سے عبادت کرتا ہوں، اپنے جسم سے نا، جو میں اپنے مال سے عبادت کرتا ہوں وہ ساری تیرے لیے ہیں، اور جو میں اپنی زبان سے تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں مولا وہ سب تیرے لیے ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی جانی، مالی، قولی عبادات مولا صرف تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ مطلب اس میں کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے نا، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے اس میں، مولا خالصاً تیرے لیے ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات اتنا خوش ہوئی تو اللہ پاک نے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ السلام
علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ کیا تحفہ اللہ پاک نے دیا؟ السلام، سلامتی کا تحفہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سلامتی کے بعد کون سا تحفہ عطا فرمایا؟ رحمت کا۔ رحمت ہی آتا نا، کچھ اور آتا ہے؟ السلام علیکہ پڑھ لینا، تبرکن ہی پڑھ لیا کرو یار، تبرکن پڑھ لیا کرو، اچھی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ اور نبی کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ بھی پڑھو گے، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اتنی برکت اللہ پاک نے فرمایا، اس گفتگو کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو نماز آپ ادا کریں گے نا، اسی میں یہ گفتگو بھی ایڈ کر لیں، تاکہ ساری امت کو پتہ چل جائے کہ آپ اپنے رب سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنی امت سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے دیے نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، 3 تحفے دیے، تو اسی وقت اللہ پاک کے نبی نے دیکھا کہ میرا رب بانٹ رہا ہے، آج تو بڑا ہی خوش ہے، اللہ تعالیٰ تو ہیں آج بہت ہی خوش ہیں، اللہ تعالیٰ آج مجھ پر اتنے راضی ہیں، اتنی سلامتی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اللہ پاک نے اتنی رحمت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی رحمت کی رحمت للعالمین بنا دیا، اتنی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جس کے لیے میں رب ہوں، بس آپ اس کے لیے آج سے رحمت ہیں، بس آپ اس کے لیے رحمت ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، پھر سرکار نے آگے سے کیا فرمایا؟ اس کے آگے کے جملے آتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہو نا، آگے کیا آتا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کیا آتا ہے؟ السلام، آگے علماء اکرام فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام ہو اور صالحین پر سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر اکیلے موجود تھے نا، اور ہم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا، یار ہم سارے یہاں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا میں 2 لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا ہم کا لفظ، 3 لوگوں کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بس، اور اللہ کی ذات اور حضور کی ذات موجود تھی، اور تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی تیسرا موجود ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ ہم پر سلام ہو مولا، یہ جو آپ تحفے مجھے عطا فرما رہے ہیں یہ مجھ پر، اور جو میری امت کے گنہگار ہیں ان کو بھی عطا فرما دیں۔ اندازہ کریں، جو ہم کہتے ہیں نا یار نماز پڑھ لیا کرو، نہیں یار میرے رب کا معاملہ ہے، وہ یار تمہارے رب کا معاملہ کیسے ہو گیا؟ جب اللہ کے محبوب تمہیں وہاں یاد کر رہے ہیں تو دیکھو تمہیں پھر وہاں کی برکتیں بھی ملیں گی، جو وہاں کی برکتیں ہیں اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا۔ پھر تم پڑھ کر تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں سانو برکتاں نہیں ملدی ہیں، سانو معراج نہیں ملدی، سانو نہیں کچھ عطا ہوندا۔ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہیں گے یار ساڈے نبی نے تے آپ معراج کر لی تے سانو کروائی نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرما دی کہ نماز تمہیں بھی معراج عطا فرمائے گی، پڑھ کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے بھی دے دیکھو، مولا بڑا ہی پریشان ہو۔ فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور اس کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو، خرچ کرو۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ پھر فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک لوگ تو ہیں نا، ان پر تو اللہ پاک جی آپ نے سلامتی کرنی ہے تو ہم پر کر دیں، تو گنہگاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ مولا ہم پر سلام ہو، مجھ پر، اور جو میری امت کے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں مولا، بس تو مجھے دیکھتا جا اور اس کو بخشتا جا، تو مجھے دیکھ لینا، جب ان کو حساب کتاب کا وقت آئے تو مولا بس مجھے دیکھ لینا، جو آپ نے مجھے رحمت بنایا ہے، جو آپ نے مجھے مؤمنین کے لیے رؤوف الرحیم بنا دیا ہے، جو آپ نے مجھے سلامتی والا بنا دیا ہے، رحمت والا، برکت والا بنا دیا ہے، تو یہی سلامتی، یہی رحمت، یہی برکت میری امت کو بھی عطا فرما دیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کس چیز میں یہ رحمت چھپی ہوئی ہے، یہ رحمت، یہ برکت، یہ فضل کس چیز میں چھپا ہوا ہے، اور ہم کس چیز میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ یار
سکون نہیں ملتا، نشہ بڑا کرنا پھر بھی نہیں سکون ملتا، یار میں تو وہ گیمیں کھیلتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا، میں تو موبائل میں لگا رہتا ہوں سکون نہیں ملتا، فلانی جگہ پہ چلا جاتا ہوں ادھر چلا جاتا ہوں. نہیں، فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو اطمینان بخشتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی بخش دیتا ہے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر کرم ہو جائے، کرم کی نہریں تمہارے اوپر بہائی جائیں، تمہارے اوپر بارش کی جائیں، رحمتوں کی خزانے عطا کیے جائیں، انا اعطیناک الکوثر تمہیں عطا فرمائے جائیں، تو کیا کرو، تمہارے دشمن بھی ابتر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، نماز پڑھو اور پھر اس کی راہ میں قربانی کرو. اب اندازہ کریں، بار بار لوگ آتے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی بڑی ہے، رزق نہیں ملتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد جو ہے وہ صحیح نہیں نکل رہی، یا رسول اللہ برکت نہیں ہے، جو بھی کمانا مہینوں تو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ میری جو گائے بھینسیں ہیں یہ دودھ نہیں دے رہی، یا رسول اللہ یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا. تو کیا فرمایا کہ نماز تو قائم کر کے دیکھو، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر تو دیکھو، عاجزی سے اس کا بندہ بن کے. بندہ دیکھو یہاں پر سبحان الذی اسری بعبدہ، بندے کا لفظ استعمال کیا، ایسا بندہ جس نے بندگی میں کمال کر دیا، جو اپنے رب میں اتنی بندگی کی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا کھڑے ہو کر اللہ کی حضور میں قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، آپ کی تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو آپ کے صدقے سے لوگوں کو جنت ملتی ہے، تو آپ اتنی عبادت اتنی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر اتنا کرم فرما دیا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ تو وہ شکر ادا کرنے کے لیے نمازیں ہوتی تھی سرکار کی نمازیں ہیں شکر ادا کرنے کے لیے، اور ہماری نمازیں ثواب کی نیت سے بھی نہیں ہوتی، بعض جی کسی کو دکھانے کے لیے استاد جی دیکھ لیں یا ابا جی دیکھ لیں یا اماں جی کٹتے نہیں نہ پے گی، تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کبھی خدا را یہ بھی سوچ کے نماز پڑھ لیں نا جب کہ اللہ باجی جو آپ نے مجھے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، میں آج کی نماز جو ہے نا وہ صرف اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتا پھر تم میرا ذکر کرو، میں پھر تمہارا بھی ذکر کروں گا، تمہارے بھی چرچے ہو جائیں گے، گلی گلی حق فرید یا فرید کے نعرے لگیں گے، داتا علی